السلام علیکم ڈیئر فرینڈز، ویلکم ٹو دا چینل جو کہ ہے ایپیسوڈک ناول سٹوریز کا نام ہے یہ زندگی اور تم، جس کو لکھا ہے نور الہدیٰ نے، اور اس کی قسط نمبر ہے 1۔ تم بن جیا جائے کیسے، کیسے جیا جائے تم بن، آ جاؤ لوٹ کر تم، یہ دل کہہ رہا ہے۔ بس بس، ہمارے کان مزید یہ ظلم برداشت نہیں کر سکتے۔ یہ پریشے تھی جو مشال کی آواز برداشت نہ کر پائی تھی۔ یار کیا ہو گیا ہے؟ ابھی تو میں جذباتی ہوئی تھی۔ یہ غلط بات ہے، مجھے پورا گانا گانا ہے۔ مشال نے منہ بنا کر کہا، بی بی تم نے پورا گانا گانا ہے اور ہم نے یہاں فوت ہو جانا ہے۔ اریبہ نے بھی پریشے کی سائڈ لی۔ دور پھٹے منہ تمہارا۔ مشال نے کہا، ارے اس کو چھوڑو، گیم شروع کرو۔ جویریہ نے کہا، چلو سب ایک ساتھ بولیں۔ پریشے نے بوتل کو گھمایا جو چند سیکنڈ بعد جویریہ کی طرف رکی۔ ارے واہ میری باری، کیا کرنا ہوگا مجھے؟ جویریہ نے پرجوش انداز میں پوچھا۔ تو کیا کروانا چاہتے ہو تم سے؟ وہ تینوں سوچنے لگیں۔ کل کا پورا دن تم بالوں کی 2 چٹیاں بنا کر رہنا ہے، پریشا نے کہا، اور وہ اچھے سے جانتی تھی جویریہ کو اپنا یہ لک کبھی بھی چینج نہیں کرے گی اور سزا کی حقدار ٹھہرے گی۔ ہاں یہ صحیح ہے، سب نے اس کی تائید کی۔ یار یہ کیا ٹاسک ہوا؟ مجھے نہیں کرنا۔ جویریہ نے منہ بسورا۔ ٹاسک تو ٹاسک ہوتا ہے، پریشا نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے پھر نیکسٹ ٹاسک میں دوں گی، جویریہ نے کہا۔ اوکے، پریشا نے کہا۔ پریشا نے ایک بار پھر بوتل کو گھمایا اور اس پر اس کا رخ پریشا کی جانب تھا۔ اب آیا نا اونٹ پہاڑ کے نیچے، جویریہ نے دل ہی دل میں کہا۔ سو گائز اب ٹاسک میں دوں گی، وہ بھی اپنی پری صاحبہ کو، جویریہ نے مسکراتے ہوئے کہا۔ ٹھیک ہے یار، ڈرا کیوں رہی ہو؟ خدا نخواستہ کسی کا خون پینے کا ٹاسک تو نہیں دینے والی؟ میں پہلے ہی بتا دوں، مجھ میں ڈائنو والی خصوصیات نہیں ہیں، پریشا نے ہنستے ہوئے کہا۔ ارے یار آسان سا ٹاسک ہے، بس تمہیں ازمیر بھائی کے کمرے میں جانا ہے اور انہیں کہنا ہے کہ پاپا انہیں بلا رہے ہیں۔ سمپل۔ تمہارا دماغ خراب ہے، کیوں میرا قتل کروانا چاہتی ہو؟ ٹاسک تو ٹاسک ہوتا ہے، کسی نے ابھی یہی کہا تھا نا، جویریہ نے تمسخرانہ انداز میں کہا۔ ٹاسک اور خودکشی میں فرق ہوتا ہے یار، تم مجھے موت کے منہ میں بھیج رہی ہو، پریشا نے ڈرتے ہوئے کہا۔ اب میرا بھائی بھی خون نہیں پیتا جو تم اتنا ڈر رہی ہو، مجھے نہیں پیتا جو کہا ہے کہ ورنہ مان لو ہار اور تیار ہو جاؤ سزا کے لیے۔ ہم تینوں کی اسائنمنٹ بناؤ کل دوپہر تک۔ جویریہ نے حتمی بات کی اور باقی سب نے بھی اس سے اتفاق کیا۔ بہاڑ میں جاؤ تم سب، پریشا نے کہا اور کمرے سے نکل گئی۔ رضوان اور ارسلان دونوں بھائی تھے جو علی لاج میں رہتے تھے۔ گھر کا نام دادا کے نام پر تھا اور ان کی ایک بہن تھی امارہ جو شادی شدہ تھیں۔ رضوان کے 2 بچے تھے، بڑا ازمیر اور چھوٹے جویریہ، جبکہ ارسلان کی 2 بیٹیاں تھیں، پریشے اور اریبہ۔ سب ایک ساتھ ہنسی خوشی رہتے تھے۔ امارہ کی بیٹی مشال بھی اپنی پڑھائی کی وجہ سے وہیں رہتی تھی۔ چاروں لڑکیوں کی دوستی مثالی تھی، لڑتی جھگڑتی بھی رہتیں اور ایک دوسرے کے بغیر بھی نہیں رہ سکتی تھیں۔ آج وہ گیم کھیل رہی تھیں جو کہ ان کا تقریباً روز کا ہی مشغلہ تھا۔ آج کھیل میں سزا رکھی جاتی تھی، آج کی سزا بھی اسائنمنٹ بنانا تھا، جو کہ آسان کام تو نہ تھا، وہ بھی جب سب کے سبجیکٹس بھی الگ ہوں۔ لہٰذا پری نے بھی سزا کی بجائے ازمیر کے پاس جانا زیادہ مناسب سمجھا۔ ازمیر جو ان سب لڑکیوں کا بڑا تھا، سنجیدہ طبیعت کا مالک تھا، اس کی موجودگی میں یہ چاروں لڑکیاں انسان بنے رہنے کی پوری کوشش کرتی تھی، مگر پریشا اپنی کوشش میں بہت کم کامیاب ہوتی تھی اور پھر ازمیر کے غصے کا شکار بنتی تھی۔ ازمیر کے غصے کی وجہ سے وہ کم ہی اس کے سامنے آتی تھی، مگر آج میڈم بیل مجھے مار والا کام کرنے جا رہی تھیں۔ وہ ازمیر کے روم کے سامنے کھڑی تھی۔ اس نے ڈرتے ڈرتے دروازہ نوک کیا۔ آ جاؤ، ازمیر کی آواز کمرے سے آئی اور اس نے آہستہ آہستہ دروازہ کھولا۔ ازمیر جو اپنے لیپ ٹاپ پر کوئی فائل تیار کر رہا تھا، پری کو دیکھ کر چونکا اور پھر گھڑی کی طرف دیکھا۔ 12 بجنے والے ہیں اور یہ ابھی تک جاگ رہی ہے؟ اس نے اپنے ذہن میں آنے والے سوالوں کو جھٹکتے ہوئے پری سے وہاں آنے کی وجہ پوچھی۔ بولو کیا کام ہے؟ وہ ازمیر بھائی آپ کو اب آگے بھی بولو گی؟ وہ مزید کچھ نہ بولی تو ازمیر کو کوفت ہو لی۔ وہ آپ کو تایا ابو نے یاد کیا ہے، پریشا نے کہا اور الٹے قدموں واپس بھاگ گئی۔ ازمیر حیران ہوتا دروازے کی جانب دیکھ رہا تھا جہاں سے وہ ابھی ابھی بھاگ کر گئی تھی۔ آل تو جلال تو آئی بلا کو ٹال تو، پریشا جب سے ازمیر کے کمرے سے آئی تھی اپنے کمبل میں منہ دیے ورد کیے جا رہی تھی، جبکہ باقی تینوں اس کی حالت سے لطف اندوز ہو رہی تھیں۔ ازمیر بھائی یہ آپ کو بلا کر کہہ رہی تھی، جویریہ کی آواز پر اس نے فوراً کمبل سے منہ نکالا۔ نہیں ازمیر بھائی، میں تو کمرے میں ازمیر کو نہ پا کر اس نے جویریہ کو گھورا اور پاس پڑا کشن اٹھا کر اسے مارا۔ بدتمیز نہ ہو تو جان نکال دی تھی میری۔
ارے بیٹا صبر کرو، جن سے ڈر رہی ہو نا وہ ابھی تک نہیں ہوں گے۔ جویریہ کی بات سنتے ہی اس نے فوراً اپنے آپ کو کمبل میں چھپایا۔ یا اللہ آج بچا لے، آج کے بعد ایسا کوئی کام نہیں کروں گی۔ پریشا دل ہی دل میں اللہ سے مخاطب تھی، اور آدھا گھنٹہ گزرنے کے بعد جب ازمیر روم میں نہ آیا تو اس کے دل کو تسلی ہوئی اور وہ پرسکون ہو کر سو گئی۔ اگلی صبح جب ناشتے کی ٹیبل پر پریشا کا سامنا ازمیر سے ہوا تو رات والا واقعہ جو اس کے ذہن سے محو ہو چکا تھا فوراً سے یاد آ گیا۔ وہ چپ چاپ بیٹھ کر ناشتہ کرنے لگی، اور آج ان کی کالج سے چھٹی تھی تو سب لڑکیوں کا پلان آج ان کی دوست کے گھر جانے کا تھا۔ سب نے ناشتہ کیا اور چلے گئے، اور پریشا جو سر جھکائے ناشتہ کم اور بلا ٹل جانے کا ورد زیادہ کر رہی تھی، نوٹ ہی نہ کر پائی کہ سب چلے گئے۔ ازمیر کی آواز اسے ہوش میں لائی۔ تو کیا کہہ رہی تھی تم کل رات؟ تایابو نے یاد کیا ہے مجھے؟ ازمیر نے غصے کو ضبط کرتے ہوئے کہا۔ وہ دراصل پریشا من منائی۔ اب زیادہ معصوم بننے کی ضرورت نہیں ہے، مجھے اپنے جھوٹ کی وضاحت دو ابھی کے ابھی، ورنہ… ازمیر نے اسے دھمکایا۔ وہ بھائی ہم گیم کھیل رہے تھے تو جویریہ نے ٹاسک کیا تھا۔ پریشا نے جلدی جلدی کہا، کب تک یہ فضول گیمز کھیلنی ہیں؟ پڑھائی میں تمہارا دھیان نہیں ہوتا، دنیا جہان کی بے وقوفیاں تم سے کروا لو۔ تم آج کہیں نہیں جا رہی، آج رات تک مجھے تمہاری اسائنمنٹ کمپلیٹ چاہیے، اور اگر نہ کی تو نتیجے کی ذمہ داری تمہاری اپنی ہوگی۔ مگر بھائی اسائنمنٹ کافی مشکل ہے۔ نو آرگومنٹ، ڈو واٹ آئی سیڈ، ازمیر نے کہا اور اٹھ کر چلا گیا۔ فرینڈس کے گھر جانے کا پلان تھا، میں نے منع کر کے دل توڑا، اور اس کا کیا جو 2 دن یہ چڑیل بات کرنے نہ والی تھی۔ یارا تیری میری جاری سب سے پیاری، یارا تیری میری جاری۔ جویریہ کا باقی کا منہ گانا منہ میں ہی رہ گیا تھا۔ باقی پری نے پاس پڑا کوشن اٹھا کر اسے مارا تھا جو سیدھا اس کے چہرے پر گیا۔ دفعہ ہو جاؤ یہاں سے، ایک تو مجھے یہاں پھنسوا دیا اور اوپر سے فضول گانا گا کر مجھے اریٹیٹ کر رہی ہو۔ سب جانتی ہوں کہ میرا ٹائم ویسٹ کروانے آئی ہو۔ پری یار، جویریہ نے کچھ کہنا چاہا۔ مجھے اسائنمنٹ کمپلیٹ کرنی ہے، اس لیے برائے مہربانی آپ اپنی تشریف کا ٹوکرا اٹھا کر یہاں سے دفان ہو جائیں۔ پریشا نے لحاظ کو بالائے طاق رکھا اور جویریہ حیرانی سے اس کا منہ دیکھ رہی تھی۔ کیا ہو گیا ہے یار؟ لاؤ میں مدد کرا دیتی ہوں۔ جویریہ نے اپنی خدمات پیش کیں۔ کوئی ضرورت نہیں، جا کر اپنی اسائنمنٹ مکمل کرو، کیونکہ سر ازمیر پور کلاس کو ٹیکسٹ کر چکے ہیں کہ انہیں کل اسائنمنٹ چاہیے۔ کیا؟ اب میرے کانوں پر ظلم کرنے کی ضرورت نہیں ہے، جاؤ جا کر اپنا اسائنمنٹ بناؤ، پریشا نے کہا اور اپنی اسائنمنٹ پر جھک گئی۔ جویریہ منہ بسورتی کمرے کی جانب بڑھ گئی۔ یار پری، اسائنمنٹ مکمل تو ہے مگر مجھے پورا اعتماد نہیں ہے اس پر، جویریہ نے کہا۔ ہاں تو میری کون سا پرفیکٹ ہے، اچھا خاصا 3 دن ملے تھے اسائنمنٹ کے لیے، تمہارے اسٹوپڈ ٹاسک کی وجہ سے 1 دن میں بنانی پڑی، ہانیہ نے غصیلے لہجے میں کہا۔ یار میری توبہ جو میں آج کے بعد ایسا ٹاسک رکھوں۔ چلو جلدی، پہلا پیریڈ بھی تمہارے اس کھڑوس بھائی کا ہی ہے۔ دونوں گارڈن سے گزرتے ہوئے انگلش ڈپارٹمنٹ میں داخل ہوں۔ شکر ہے ابھی نہیں آئے، پریشا نے ازمیر کو روم میں نہ پا کر کہا، اور وہ دونوں جلدی سے اپنی جگہ پر بیٹھ گئیں۔ تبھی ازمیر روم میں داخل ہوا۔ السلام علیکم کلاس، ٹوڈے از یور آف، لیکن جانے سے پہلے آپ سب اپنی اسائنمنٹس جمع کروا دیں، ازمیر نے کہا اور کلاس سے نکل گیا۔ جویریہ اور پری نے جلدی سے اسائنمنٹ جمع کروائیں اور کینٹین کی طرف آ گئیں۔ ہے جیا، وہ دونوں کینٹین میں بیٹھی ناشتہ کر رہی تھی جب ارحم وہاں آیا اور اس نے کہا، ڈونٹ کال می جیا۔ جویریہ نے غصے سے کہا، اچھا اگر جیا نہ کہوں تو کیا کہوں؟ انتہائی معصومیت سے سوال کیا گیا۔ یہ تم نے انتہائی معصومیت سے جو انتہائی گھٹیا سوال کیا ہے نا، اس کا جواب اب تمہیں ازمیر بھائی دیں گے، جویریہ نے کہا اور جانے کے لیے کھڑی ہوگی۔ تبھی اس کی نظر پریشا پر پڑی جو ارد گرد سے بے نیاز ناشتے میں مگن تھی۔ یہاں کوئی مجھے قتل کر کے چلا جائے تب بھی ناشتے میں ہی مگن رہنا، جویریہ نے اس کے کندھے پر تھپڑ مارتے ہوئے کہا۔ کیا بدتمیزی ہے، ناشتہ کرنے دو مجھے، پریشا نے اپنا کندھا سہلاتے ہوئے کہا۔ ناشتے کی بچی، یہ یہاں مجھ سے فضول گفتگو کر رہا ہے اور تمہیں ناشتے کی پڑی ہے، جویریہ نے صدماتی لہجے میں کہا۔ ہاں تو اس کی فضول گفتگو کا جواب تم بھی فضول گفتگو سے دے دو، اور اگر گفتگو کم پڑے تو ساتھ 2-3 ہاتھ بھی رکھ کے دے دو۔ پری نے اسے مشورے سے نوازا، جسے سن کر ارحم تو بے ہوش ہی ہونے والا ہو گیا تھا، جبکہ جویریہ پر پرسوچ نظروں سے ارحم کو دیکھ رہی تھی۔ گویا پری کی بات پر عمل کیا جا سکتا ہے یا نہیں؟ اب اس طرح دیکھنے کی ضرورت نہیں ہے، میں صرف یہ بتانے آیا تھا کہ دادی تم لوگوں کو بلا رہی تھیں، وہ کہہ رہی تھی بہت دن ہو گئے ہیں شرارتی ٹولہ ان سے ملنے نہیں آیا، شام کو آ جانا ان سے ملنے، اور ہاں مجھے ازمیر سر کے نام سے نہ ڈراؤ، میرا دل آلریڈی بہت کمزور ہے جیا۔ وہ اس کے نام کو لمبا کر کے بولا تھا اور وہاں سے بھاگ کھڑا ہوا۔ جویریہ اپنی غصہ دباتی واپس بیٹھ گئی جہاں پری میڈم ناشتے میں بزی تھیں۔ اس کا کچھ نہیں ہو سکتا، اس نے دل میں سوچا۔ اور سناؤ بزرگوں، میں نے سنا ہمیں یاد کیا جا رہا تھا۔ ارحم سے پیغام ملنے کے بعد اب ان چاروں کا ٹولہ دادی کے سامنے حاضر تھا۔ سکینہ دادی اپنے پوتے ارحم کے ساتھ ان کی پڑوس میں رہتی تھیں۔ بچپن سے ہی چاروں کی شرارتوں نے سکینہ دادی کا دل خوش رکھا ہوا تھا، وہ ہمیشہ ان کی شرارتوں میں ان کا ساتھ دیتی تھیں، اور ازمیر کے غصے سے بچ کر بھی وہ ان کے پاس ہی آتی تھیں۔
خاص کر پری۔ سکینہ دادی 15 سال پہلے یہاں شفٹ ہوئی تھیں۔ ان کے 2 بیٹے تھے، ایک بیٹا تو امریکہ میں ہی اپنی بیوی اور بیٹی کے ساتھ مقیم تھا، جبکہ دوسرا یہاں کے ان کے پاس تھا، مگر ایک حادثے میں ان کی اور ان کی وائف کی ڈیتھ ہونے کے بعد وہ ارہم کراچی آئے تھے۔ یہاں ان کی اداسی کو ان تینوں نے دور کیا، مگر جہاں پچھلے 2 سال سے ان کے ٹولے میں مشال کا اضافہ ہوا تھا، وہیں ان کی شرارتیں بھی بڑھ گئی تھیں۔ بزرگ، کسے کہا ہے تو نے؟ انہوں نے پری کو کان سے پکڑتے ہوئے کہا۔ ارے آپ کو نہیں کہا، میں تو ارہم کو کہہ رہی تھی۔ پری نے اپنا کان چھڑواتے ہوئے کہا۔ نہیں نہیں دادو، اس نے آپ کو کہا ہے، آپ کو پتہ ہے یہ جیا تو کہہ رہی تھی کہ دادی کی اب عمر ہو گئی ہے، اب انہیں شرارتوں سے توبہ کر لینی چاہیے۔ ارہم نے معصومیت کے تمام ریکارڈ توڑ دیے تھے۔ بدماش کہیں کہ میری بچیوں پر الزام لگا رہا ہے۔ میری شرارتی بلیاں یہاں میرے ایک بار بلانے پر آ گئیں اور تو مجھے ان کے خلاف کر رہا ہے۔ انہوں نے پری کو چھوڑا اور ارہم کا کان کھینچا۔ دادو بس کر دیں، اگر کان لمبا ہو گیا نا تو پھر بھول جائیں کہ آپ کبھی اپنا پوتا بہو دیکھیں گی۔ چل جا یہاں سے اور میری دوستوں کے لیے کھانے کا انتظام کر۔ انہوں نے اس کا کان چھوڑتے ہوئے آرڈر جاری کیا۔ دادی میں؟ ارہم نے حیران ہوتے ہوئے کہا۔ ہاں تو اب جا جلدی۔ انہوں نے اسے کہا اور ان کی طرف رخ کیا، جو اپنی ہنسی ضبط کیے ارہم کا ڈرامہ دیکھ رہی تھیں۔ ہاں تو میری بچیوں، میں نے تمہیں یہاں اس لیے بلایا کہ میں آج بہت خوش ہوں اور اپنی خوشی تم سے شیئر کرنے کے ساتھ ساتھ تمہاری مدد بھی چاہتی ہوں۔ کیسی خوشی؟ جویریہ نے پوچھا۔ کیسی مدد؟ پری نے کہا۔ پرسوں میری پوتی اشال آ رہی ہے 1 مہینے کے لیے۔ میں چاہتی ہوں کہ تم لوگ اس کا کمرہ سیٹ کراؤ، جیسے آج کل کی لڑکی کو پسند ہوتا ہے۔ جب وہ یہاں آ جائے تو اسے کمپنی دو۔ میں بس یہ چاہتی ہوں کہ اس کا یہاں دل لگ جائے اور وہ مجھے چھوڑ کر نہ جائے۔ انہوں نے آنکھ سے آنسو صاف کرتے ہوئے کہا۔ ارے میری پیاری دادو، کیوں ایموشنل ہو رہی ہیں؟ آپ فکر ہی نہ کریں، اشال آپ ہی یہاں اتنا انجوائے کریں گے کہ واپس جانے کا سوچیں گے بھی نہیں۔ پری نے ان کے گرد بازو پھیلائے ہوئے تھے۔ بالکل، باقی تینوں بھی اس کا ساتھ دیا۔ تو لیڈیز آ جائیں، سب کھانے کا انتظام ہو گیا ہے۔ ارہم نے کچن سے آواز لگائی۔ وہ لوگ ڈائننگ ٹیبل پر پہنچی تو کھانے کے لوازمات دیکھ کر حیران رہ گئیں۔ 4 گلاس پانی، 4 پلیٹوں میں 1 مونگ پھلی کا دانہ، 1 بادام، 1 رسگلہ اور 1 عدد سموسے کی فوٹو رکھی ہوئی تھی۔ انہوں نے پلیٹ سے نظر ہٹا کر ارہم کی جانب دیکھا، مگر وہ پہلے ہی غائب ہو چکا تھا۔ اس انسان سے اسی کام کی امید تھی مجھے، جویریہ نے کہا۔ ویسے ہی تیز تو بہت ہے، دماغ دیکھو کتنا چلتا ہے اس کا، مشال نے کہا۔ مگر ہم سے زیادہ نہیں، پری نے کہا تو چاروں ہنسنے لگیں۔ دادی سکینہ بھی ان کا ساتھ دیا تھا۔ ارہم رکو، جویریہ نے گھر سے باہر نکلتے ارہم کو آواز لگائی۔ کہیے محترمہ، ارہم نے مؤدبانہ انداز میں کہا۔ اشال آپی کو لینے جا رہے ہو نا؟ جویریہ کے پیچھے سے آتی پری نے پوچھا۔ ہاں، ہم بھی جائیں گے۔ مشال اور اریبہ بھی وہاں آ گئیں۔ 1 منٹ، یہ اتنے لوگ کیسے جائیں گی؟ ارہم نے ان چاروں کو تیار دیکھ کر پوچھا۔ پاؤں پاؤں، پری نے معصومیت سے جواب دیا۔ دیکھو بی بی، اپنی تعداد میں تھوڑی کمی لاؤ ورنہ میں چلا۔ ارہم نے سنجیدگی سے کہا۔ میں اور پری جائیں گے، اریبہ اور مشال تم دادو کے پاس رکو، جویریہ نے حل پیش کیا۔ یہ ٹھیک ہے، پری نے کہا اور جھٹ کار میں بیٹھ گئی۔ جویریہ نے بھی اس کی پیروی کی، جبکہ باقی دونوں انہیں گھوری سے نوازتی دادو کے پاس چلے گئیں۔ میں ڈرائیور نہیں ہوں جو تم دونوں پیچھے بیٹھ گئی ہو جا کر، ارہم نے کار میں بیٹھتے ہوئے کہا۔ یار جویریہ، تم ذرا آگے جا کر بیٹھ جاؤ نا، انہیں بھی شرف حاصل ہو کسی لڑکی کو فرنٹ سیٹ پر بٹھانے کا، پری نے کہا۔ میں کیوں جاؤں، یہ شرف تم ہی دے دو اسے، جویریہ نے بے نیاز ہو کر کہا۔ جیا یار جلدی آ جاؤ، دیر ہو رہی ہے ہمیں، ارہم نے سنجیدہ ہو کر کہا۔ جویریہ کار سے نکلی اور اگلی سیٹ پر خاموشی سے جا کر بیٹھ گئی۔ ارہم اور پری حیران ہو کر اسے دیکھ رہے تھے۔ چلو اب دیر نہیں ہو رہی، جویریہ نے غصے سے کہا۔